بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد طفیل ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سیریز شروع کی تھی کہ جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کی یہ حیات کے بارے میں ہے، بایوگرافی کہہ لیں، ہسٹری کہہ لیں۔ یہ آج تیسرا لیکچر ہے۔ یہ گلزار پول تھے، پادری ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام گلزار احمد ہے۔ یہ تیسرا لیکچر ہے۔ تو وہ بات کر رہے تھے پیچھے کہ یہ جو گناہ، کفارہ اور نجات کا تصور جو ہم پچھلی ویلاگ میں کر چکے ہیں، اب دوسرا ہے یسوع مسیح یا امانویل۔ بائبل کی کتاب سیاہا میں ہے کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہو گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ یہ باب 26، یہ 7 نمبر باب چیپٹر کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ بالکل یہی الفاظ انجیل متی کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 23 میں بھی ہیں، مگر متی کی آیت 25 میں ہے کہ اس بچے کا نام یسوع رکھا گیا۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم کنواری تھی، مگر انجیل متی کے باب نمبر 1 کی آیت 16 اس کی تردید کرتی ہے۔ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مریم کنواری تھیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر شوہر کہاں سے آ گیا؟ اور اگر ان کا شوہر تھا تو پھر حضرت عیسیٰ بن باپ کے کیسے ہوئے؟ کلام الہی کلام میں ایسا تضاد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، ابن خدا کا تصور۔ مسیح حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیتھولک میرا زیادہ کہتے ہیں، مگر اناجیل اس پر اتفاق نہیں کرتی۔ مثلا متی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم۔ انجیل مرکس میں یسوع مسیح ابن خدا لکھا ہے۔ پھر بائبل میں بے شمار مقامات پر حضرت مسیح کے علاوہ دوسرے انسانوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ مثلا کتاب پیدائش باب 6 آیت نمبر 2، زبور 99 آیت نمبر 27، حرمیہ 31 باب کے 9ویں آیت، یاسیہ کی 63 نمبر میں 16، ایوب 38، ایوب چیپٹر کی کتاب کی 38 نمبر چیپٹر میں 7 آیت، تواریخ اول 22 9، 28 6، خروج 4 22 اور زبور 28 6، ابواب 1 آیت 6، استثنا باب 14، زبور 68 آیت 5، اعمال 27 29۔ مزید برآں اناجیل عربہ میں بے شمار بار حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے لفظ ابن آدم کا استعمال کیا۔ میں نے گنی ہے، بائبلوں میں 70 دفعہ آپ نے استعمال کیا اپنے آپ کو ابن آدم کا، ابن آدم کا، ابن آدم کا۔ اس طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ نمبر 4، بپتسمہ کا نظریہ یا حقیقت۔ بپتسمہ کا نظریہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا نظریہ ہے۔ جب ایک فرد بپتسمہ لینے کے لیے پانی میں جاتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے جا رہا ہے۔ پانی سے باہر آنے کا مطلب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جب کرسچینٹی میں آتے ہیں یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بپتسمہ دیتے ہیں۔ بپتسمہ کے معنی رنگیا جانا اور تبدیل ہونے کے بھی ہیں۔ اس کا مقصد ذاتی گناہوں سے بلکہ اپنی فطرت کی موروثی کمزوری اور خرابی سے نجات پانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عیسائی عقیدے کے مطابق جو فرد بپتسمہ نہ لے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا عقیدہ عیسائیت ہے۔ محض بپتسمہ کی رسم ادا کر لینے سے گناہوں سے نجات پا لینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایک باقاعدہ رسم ہے جو عیسائی مذہب میں داخل ہونے کے لیے ادا کی جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اس رسم کی پشت پر کفارے کا عقیدہ کار فرما ہے کہ بپتسمہ لینے سے انسان یسوع مسیح کے واسطے سے ایک بار مر کر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، یعنی نئی زندگی ملتی ہے۔ موت کے ذریعے اسے اس کی اصل گناہ کی سزا ملتی ہے اور گناہ سے پاک اسے نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی رسم بپتسمہ جو ہے، اس کے بارے میں اناجیل میں جو بیان ہوا ہے اس میں تضادات پائے جاتے ہیں، یعنی ڈفرنسز ہیں۔ مثلا انجیل متی باب 3 کی آیت نمبر 16 میں ہے: اور یسوع مسیح بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو
کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ انجیل مرکز میں ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ انجیل یوحنا میں یوحنا کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اناجیل اس طرح کے تضادات سے بھری پڑی ہے۔ نمبر 5، عقیدہ تثلیث ٹرینیٹی، تثلیث تین کو کہتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث مسیح عقائد کا سب سے زیادہ پیچیدہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق ایک خدا میں تین ہیں، یعنی باپ اللہ، یعنی بیٹا یسوع مسیح، اور روح القدس، یعنی خدا تین اقانیم سے مرکب ہے۔ ان کو اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں تسلیل یعنی ٹرینٹی کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ تسلیل کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ یہ تین مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ فنی بعض عیسائی فرقوں میں باپ، بیٹا اور کنواری مریم جو ہے وہ تثلیث بناتے ہیں، یعنی ٹرینیٹی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب باپ، بیٹا، روح القدس یا کنواری مریم میں سے ہر ایک کو خدا مان لیا گیا اور ہر ایک کو مستقل بذات وجود تسلیم کر لیا گیا، تو ایک خدا کہاں رہا؟ یہ عقیدہ بھی کسی صاحب علم و شعور کو اپیل نہیں کرتا، بلکہ عقیدہ توحید کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بائبل کی تعلیمات بھی اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ مثلاً چند حوالے میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ یہ باب نمبر 4 آیت نمبر 39 میں ہے، 39۔ نمبر 2، ایک فقیہ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، سب حکموں میں سب سے بڑا، اہم اور اول کون سا ہے؟ اور یسوع نے اسے جواب دیا کہ سب احکام میں اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح، جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ مرکز کی جو ہے انجیل، اس کے باب نمبر 12 میں ہے 29 اور 30 آیات۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ یہ متی انجیل میں 4 نمبر باب کی 10 نمبر آیت میں ہے۔ اور بھی بے شمار جگہوں پر خدا واحد کا ہی ذکر ہے، مگر عیسائیوں نے اپنے عقائد میں عقیدہ تثلیث شامل کر کے رب واحد کا تصور ختم کر دیا ہے۔ ایک خدا پر ایمان رکھنے والا عقیدہ تثلیث کو تسلیم نہیں کرتا۔ نمبر 6، اب عقیدہ مصلوبیت۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا، صلیب پر ان کی موت واقع ہوئی اور تیسرے دن وہ پھر جی اٹھے۔ اس عقیدے کی پشت پر جو فلسفہ ہے وہ میں کفارہ نجات کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک طرف تو عیسائی انہیں خدا اور ابن خدا تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف اناجیل میں حضرت عیسیٰ کو صلیب دیے جانے کا منظر نہایت بے بسی کا ہے۔ خدا یا خدا کا بیٹا اس قدر بے بس نہیں ہو سکتے۔ لوگ چیلنج کر رہے ہیں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ۔ یہ متی جو انجیل ہے اس کا 27 نمبر باب کی 40 نمبر آیت میں ہے۔ اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ یہ متی انجیل کی 27 نمبر باب کی 42 نمبر آیت میں ہے۔ ایسے ہی الفاظ مرکز انجیل اور لوکا انجیل میں ہیں۔ نمبر 7، تضادات۔ چونکہ بائبل میں تحریف کی گئی ہے اس لیے اس کے اندر بڑے تضادات پائے جاتے ہیں۔ یہ تضادات انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور برگزیدہ ہستیوں کی بائبل میں کردار کشی کی گئی ہے۔ بعض جگہ تو خدا اس قدر بے بس نظر آتا ہے کہ اپنی اس مخلوق کے ہاتھوں پچھاڑا جاتا ہے۔ نمبر 8، عیسائی ختنوں کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ کتاب پیدائش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے
اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نورینہ کا ختنہ کیا جائے، یعنی میل کا، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نورینہ یعنی بیٹا جس کا ختنہ نہ ہو اپنے لوگوں میں سے اسے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑ دیا۔ یہ کتاب پیدائش ہے، اس کے 17 نمبر جو ہے باب، اور اس میں 1 تا 14 تک آیتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ یہ کتاب احبار کی 12 نمبر چیپٹر کے 3 آیت میں ہے۔ خود حضرت عیسیٰ نے بھی ختنے کرائے۔ یہ انجیل لوکا جو ان کی ہے اس کے باب نمبر 2 میں آیت 21 میں ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ کتاب اعمال باب 15 آیت نمبر 1 میں ہے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے مطابق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ عیسائی ان احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے ختنے کے احکامات کو اپنایا ہوا ہے۔ ختنے کے احکام پر عمل نہ کرنا بھی عیسائیت میں ایک بڑا تضاد ہے، اور ایسے ہی تضادات نے مجھے عیسائیت سے دور کیا۔ پھر ان سے گلزار صاحب سے سوال کیا گیا، اسلام کے اندر آپ کو کون سی خوبیاں نظر آئیں کہ آپ نے تمام مذاہب میں سے اس کو سلیکٹ کیا، انتخاب کیا؟ انہوں نے کہا، مختصراً یہ کہوں گا کہ عقیدہ توحید نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ سورہ اخلاص توحید کا جوہر ہے، اور یہ عقیدہ تسلیل کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ دوسری بات، مساجد میں انسانی امتیازات کی جگہ مساوات پائی جاتی ہے۔ مسجد میں آقا اور غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، آقا کو الگ جگہ نہیں دی جاتی، اور اگر غلام پہلی صف میں کھڑا ہے تو اسے کوئی پچھلی صف میں نہیں دھکیل سکتا۔ چرچ میں امتیازات یعنی فیورٹزم پائی جاتی ہے۔ تیسری بات، اسلام کا عقیدہ نجات ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا کا انحصار انسانوں کے اعمال پر ہے۔ اسلام میں عقیدہ قیامت، عذاب قبر اور برزخ کی زندگی کی تفصیلات نے مجھے متاثر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا عالمین تسلیم کرنا بھی اسلام کے سچا ہونے کی اہم دلیل ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بائبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تضاد پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ اس میں یہودی علماء کی طرف سے مسلسل تحریف کرنا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے کہیں کہیں الہی کلام بکھرا ہوا ملتا ہے، مگر انسانی کلام کو اس میں اس طرح شامل کر دیا گیا ہے کہ عام قاری یعنی پڑھنے والا الہی اور انسانی کلام میں تمیز نہیں کر سکتا، مکس کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے واقعات جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں اس سے ان کی بدترین کردار کشی ہوتی ہے۔ پھر سوال ان سے کیا گیا کہ جنوبی ایشیا میں عیسائیت کے پھیلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غربت، تعلیم کی کمی اور مسلم علماء کا لوگوں تک مثبت طریقے سے اسلام کی دعوت نہ پہنچانا۔ پھر سوال کیا گیا کہ پاکستان میں مشنری سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں متعدد مسیحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان بائبل سوسائٹی ہے، مسیحی مذہبی لٹریچر ہے، MIK جو مسیحی اشاعت خانے سے ہوتا ہے، OMT یعنی آپریشن مومنٹ تنظیم بازاروں میں تبلیغ کرتی ہے، اسکولوں اور ہسپتالوں میں بھی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، بڑی تعداد میں کرسپونڈنس اسکول ہیں۔ پھر سوال ان سے کیا کہ آپ کے خیال میں اندازاً کتنے لوگ عیسائی ہو رہے ہیں؟ جواب میں کہا، میرے اندازے کے مطابق جن تک عیسائی مبلغین پہنچ جاتے ہیں ان میں سے 4-5% کو وہ شکار کر لیتے ہیں۔ وہ نجات کے عقیدے کو اس قدر ساحرانہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ بغیر کوئی تکلیف اٹھائے جنت حاصل کرنے کے خواہاں اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مزنگ اڈا میں ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے، اگر کوئی وہابی یعنی اہل حدیث اس مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کے جانے کے بعد مسجد کو لازماً دھویا جائے۔ ان کی تقریر کے بعد میں نے مولانا سے پوچھا کہ جو آپ نے مسجد کے دھونے کا فتویٰ دیا ہے کیا قرآن اور کتاب حدیث میں کہیں ایسا آیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مسجد نبی میں تو نجران کے عیسائی اپنے طریقے مطابق عبادت کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجد نہیں دھلائی۔ آپ نے کہاں سے معلوم کر لیا کہ کسی وہابی کے مسجد میں آ جانے سے مسجد دھونا ضروری ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم نے مجھے بتایا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ شاہدرہ کا فلاں پیر میرا استاد ہے۔ میں اس پیر کے پاس گیا اور ان سے بھی یہ سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کبھی آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔
جو استاد بتاتے ہیں وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ نماز میں ان کا تلفظ ہی بہت غلط تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی قاری سے قرآن مجید پڑھ لیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری بات مان گئے۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیر صاحب بنیادی طور پر ایک موچی تھے، پہلے شاہ بنے پھر پیر بن گئے اور اس کے بعد مسجد بھی سنبھال لی۔ ایسے ہی کم علم لوگ اسلام کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی توفیق دے، جاہل پیروں اور مولویوں سے بچائے رکھے۔ محترم گلزار صاحب سے انٹرویو مکمل ہوا تو میں نے ان کی بیٹی سارہ سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا اور نیا دین کیسا لگا؟ تو سارہ جو 7ویں جماعت کی طالبہ ہے اس نے بتایا کہ میرا اسلام کا مطالعہ زیادہ نہیں ہے، میں ابھی قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہوں۔ میرے ابو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کی لائبریری میں 20,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح مذہب کا انتخاب کیا ہے، اس لیے ہم سب گھر والوں کے ساتھ ہم نے اسلام قبول کیا، خوشی سے کیا، مسلمان ہو کر ہم سب خوش ہیں۔ ان کی اہلیہ مسرت بہن سے بھی گفتگو ہوئی۔ مسرت بہن نے اسلامیات میں BA کیا ہوا اور ایک مسلم اسکول میں اسلامیات پڑھاتی بھی ہیں۔ ایک سلجھی ہوئی خاتون ہے، بچپن سے ان کی ٹانگ میں نقص ہے۔ گلزار صاحب کے ساتھ شادی سے قبل وہ رومن کیتھولک تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرا تصور خدا بچپن سے ہی عیسائیوں سے مختلف تھا۔ ابھی میں 7 سال ہی کی تھی کہ نہ جانے میری زبان سے کیا بات نکلی کہ ننز نے سن کر کہا یہ بچی ایک دن ضرور مسلمان ہو جائے گی، اور میرے رشتے داروں کو بھی یہی خیال تھا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے شوہر کا دل جب اسلام کی طرف مائل ہوا تو میرے ساتھ تبادلہ خیال کرنے لگے، اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور جب یہی سچا دین ہے تو پھر ہم کیوں نہ اسے قبول کریں؟ کہیں آپ کے شوہر نے آپ کو سختی تو نہیں کی یا چھوڑ دینے کی دھمکی دی ہو؟ میرا سوال سن کر انہوں نے کہا میرے شوہر ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ دھمکی سے نہیں دلائل سے قائل کرنے کے حامی ہیں۔ آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سب قطع تعلق کر چکے ہیں۔ ٹانگ میں نقص کے باعث میرے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اب بھی مجھ سے ملتے ہیں، باقی سب نے ملنا چھوڑ دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ذہنی طور پر پریشانیوں کے لیے تیار تھے جس کا آج ہمیں سامنا ہے، صرف اپنے بچے کی پریشانی ہے کہ وہ نئی صورتحال سے بڑا ڈسٹرب ہے۔ چند سال بعد آپ نے بچوں کے رشتے کرنے، اس بارے میں کوئی پریشانی؟ میرے سوال پر مسکراتے انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، جس نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق دی، وہی ہمارے بچوں کے لیے رشتوں کا انتظام بھی کرے گا۔ پریشان تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھے۔ سبحان اللہ۔ مسرت بہن کے اعتماد کو دیکھ کر بہت خوشی، اور سچی بات یہ کہ ان کے سامنے اپنا ایمان کمزور نظر آیا۔ ہم پیدائشی مسلمان اسلام کی قدر کیا جانیں؟ ہمیں قادر مطلق کی قدرتوں، طاقتوں اور عظمتوں کا بھی پتہ نہیں۔ جسمانی طور پر یہ کمزور خاتون ایمان کی ایک مضبوط چٹان بن چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو مسلم خاندان کو آزمائش کی بٹی سے کامیاب نکالے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ایمان پر استقامت رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی داستان پادری گلزار پال جو گلزار احمد بن چکے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔